الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدیق عکس حسن کمال محمد است صدیق
عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لاتعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آج 27 روزے پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 2 یا 3 دن پھر یار زندہ اور صحبت باقی والی بات ہے۔ ایسا یاد پڑتا ہے کہ جیسے کل کا دن ہو، گزشتہ ماہ رمضان میں کئی ہمارے ایسے دوست، کئی ہمارے ایسے بھائی تھے، اب نہیں۔ کیا پتہ آئندہ ماہ رمضان میں ہم میں سے کون ہو، ہم میں سے کون نہ۔ بہرحال کورونا کی وبا کے حوالے سے یہ بڑا سخت دور گزرا ہے، اور خاص کر یہ حال والا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں، اب تو اکتاہٹ ہو گئی۔ بہرحال علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کہ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن اس ذات نے اپنی بھی تو کرنی ہے نا۔ پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں سب پر، ساری دنیا لپیٹ میں ہے۔ بہرحال جو سبق گزشتہ جمعہ جہاں چھوڑا تھا وہاں سے میں پڑھوں، کیونکہ ایک تو یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اس کا، اور آخری جمعہ تو تقریباً ماہ رمضان کا اعلانات کی نظر ہو جاتا ہے، اس لیے بیان تو بس 15-20 منٹ والی بات ہے۔ گزشتہ جمعہ بات میں نے یہاں روکی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے تشریف لے گئے، اور اس نسبت سے میں یہ سبق دہرا رہا تھا کہ 21 ماہ رمضان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت،
تو سبق یہاں تک پڑھ پایا تھا کہ جب کوفے حضرت تشریف لے گئے، وہاں کا نظام سنبھالنے کے بعد اب حضرت کی خواہش یہ تھی کہ شام والوں کو بیعت کا کہا جائے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ شام کی رونق اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور یہ بات حضرت خوب سمجھتے تھے کہ اگر حضرت معاویہ حضرت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو باقی ساری بات ختم ہو گئی تھی۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع میں ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ سلسلہ جہاں تک چل کے آ رہا تھا ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، ظاہر بات ہے کچھ حضرات ادھر تھے کچھ حضرات ادھر بھی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسی سوچ بچار میں تھے کہ محترم یہ چاہتے تھے کہ کوئی مناسب شخص چنا جائے اور اس کو شام بھیجا جائے، اور ان کو شام بھیج کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ کہلوایا جائے کہ بھئی بیعت کر لیں۔ اب بات تو شروع کرنی تھی کہیں نہ کہیں سے نا۔ تو غالباً حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت سے فرمایا کہ آپ مجھے بھیج دیں، میرے ان کے ساتھ قرب بھی ہے، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اور دیکھیں یہ راز وہ حضرات خوب سمجھتے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا نا کہ حضرت عمر کا انتخاب تھے، اب حضرت عمر جیسی شخصیت کے جو انتخاب ہوں تو پھر وہ خاص ہوں گے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو تسلیم فرمایا، ایک خط دیا، فرمایا آپ جاؤ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر وہ قاصد شام گئے جہاں حضرت معاویہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں آئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ملاقات کے ساتھ ساتھ وہ خط پیش کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بات یہ تھی کہ اس میں یا اس محفل میں یا اس موقع پر یہ بات رکھی گئی کہ محترم مہاجرین انصار نے حضرات نے بیعت کر لی ہے، اب آپ بھی بیعت کر لیں تاکہ مسلمان جو یہ بکھری ہوئی صورت میں ہیں یکجا ہو جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی یہ بات دیکھی اور وہ خط دیکھا پڑھا تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے احباب تھے، ساتھی تھے، اہل حل و عقد تھے، حضرت نے ان کو بلا کر اس خط کو پیش فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو ان کے سامنے رکھا کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا ہے، ان کے قاصد آئے ہیں، بیعت کے لیے فرما رہے ہیں۔
تو وہ جتنے بھی ساتھی تھے حضرت معاویہ کے، دیکھیں ایک چیز ذہن میں لے آئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، میں نے ابھی عرض کیا نا، ایک تو یہ کہ عام شخصیت نہیں تھے، دوسری بات یہ کہ تنہا بھی نہیں تھے، ہزاروں لوگ ان کے ساتھ تھے اور ان کے موقف پر تھے، حتیٰ کہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جب قاصد حضرت علی کے پاس واپس آئے، وہ دربار کے مشورے والی بات میں آگے پڑھتا ہوں، اس کو بیچ میں سن لیں، جب وہ قاصد اپنی بات پوری کرنے کے بعد واپس آئے حضرت علی کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ وہاں کے حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت، میں نے اس ممبر کے پاس، جس ممبر پر وہ کرتا جو حضرت عثمان کا تھا رضی اللہ تعالیٰ، جس پر حضرت عثمان کے خون کے دھبے تھے، وہ ممبر پر دیکھا ہے، اور اس قمیض، اس کرتے کی طرف دیکھتے ہوئے 60,000 لوگوں کو وہاں پر میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور یک ایک ہی آواز تھی ان کی، وہ سارے حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ تو اس موقع پر تھے نا، اس سے پتہ چلتا ہے حضرت معاویہ تنہا تو نہیں تھے۔ حضرت معاویہ نے جب ان سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ جی نہیں، ہم بیعت نہیں کریں گے، آپ بھی بیعت نہ کریں، ہماری رائے یہی ہے۔ کب تلک؟ سوال پیدا ہوا نا، کب تلک؟ جب تلک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے خونیوں کا بدلہ نہیں لیتے، خونیوں سے بدلہ نہیں لیتے، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، جب تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دیتے تب تک بیعت نہیں کرتے۔ ہمارا مشورہ آپ کو یہی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی رائے بھی یہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام واپس بھیجا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے تب تک جب تک حضرت عثمان کے خون کا آپ بدلہ نہیں لیں گے۔ قاصد حضرت معاویہ کا جواب سمجھ میں آیا؟ واپس آئے۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ بھئی بات صرف اب گفتگو سے ختم نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر تیار کرنے اور ہونے کا حکم دیا۔ اچھا، جب لشکر کی تیاریاں ہونے لگیں تو لوگوں کو سننے میں آئے، اب ایک تو ہے نا، دیکھیں ایک یہ سلسلہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر کافروں کے مقابلے میں نکلے، اس پر کون بحث کرے گا، لیکن ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر مسلمانوں کی طرف نکل رہا ہے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا یہ، لیکن حالات، یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، حالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، عموماً انسان حالات کے بس میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی جب تیاریاں ہونے لگی، حضرت حسن کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے ہیں، جن کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کا لقب بخشا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ ابو آپ یہ نہیں کریں، یہ تاریخ میں الفاظ ہیں حضرت حسن کے، آپ کو یاد ہوگا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی ہے نا، جس کی طرف اشارہ میں نے ابھی بھی کیا، جس موقع پر حضور نے حضرت حسن کو سید فرمایا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مفہوم یہی تو ہے کہ
کہ یہ میرے بیٹے سید ہیں، ان کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو اکٹھے کر دیں گے۔ اس سے آپ حضرت حسن کے مزاج کو سمجھیے اور حضور کی شاباش کو سمجھیے۔ اور والد محترم کی شہادت کے بعد خلیفہ حضرت حسن بنے تھے، لیکن آپ یاد کریں حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو یکجا حضرت حسن نے کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں کی وہ طاقت جو آپس میں آمنے سامنے تھی، اسی کے صدقے میں پھر کافروں کے سامنے آئی۔ تو بہرحال یہ تو میں شاید اس طرف نہ جا پاؤں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی، یہاں تک بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو آپ یہ نہیں کرو، آپ نہیں جائیں یہ لشکری اچھا وہاں تاریخ میں الفاظ ہیں، علماء نے لکھا حضرت حسن نے حضرت علی سے فرمایا کہ ابو اس سے بہت خون ریزی ہوگی، کئی جانیں جائیں گی۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، حضرت حسن کے والد تھے، وہ اس راز کو خوب سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال حضرت حسن کے مشورے کو قبول نہیں فرمایا۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اپنا اہل مدینہ، مدینے والے، کچھ حضرات کے اپنے خاص مقام ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا اہل علم جب کئی مسائل پیش آتے تھے یا آتے ہیں، قرآن پاک وال دیکھتے تھے کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ حضور کا عمل کیا تھا۔ اچھا صحابہ وال دیکھتے تھے کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اس مسئلے میں اگر کوئی ایسا پیش آئے۔ اہل سنت کے کتنے امام ہوئے؟ بولو نا۔ ان میں ایک امام مالک ابن انس تھے رحمت اللہ علیہ، جو امام دار الہجرت کہلاتے تھے۔ وہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے سنگ سنگ اہل مدینہ کا عمل بھی دیکھتے تھے کہ مدینے والے کیا کرتے تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ مدینے والوں کا اپنا ایک خاص مقام تھا۔ حضرت حسن نے جو رائے حضرت علی کو دی، اہل مدینہ اسی رائے پر آئے تھے، وہ حضرت حسن کے رائے پر تھے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصہ مختصر کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے لشکر لے کر، اور بڑا لشکر تھا ہزاروں کی تعداد میں۔ وہاں پر شام میں حضرت معاویہ کو پتہ چلا۔ اچھا اور یہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حضرت معاویہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے، حضرت معاویہ انتخاب حضرت عمر کے تھے۔ حضرت معاویہ جب اس دنیا سے گئے ہیں تو حضور کے کلمے کو 64,65,000 مربع میل تک پہنچا دیا تھا۔ اس لیے حضرت علی اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یا وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ جب وہ چلے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اچھا آپ نے ایک نام سنا ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، حضرت نے غالباً اپنا منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو حضرت معاویہ خوش نہیں تھے کہ لشکر اس طرف آ رہا ہے، اس لیے کہ جب لشکر اس طرف آ رہا ہے تو پھر کچھ تو ہوگا۔ اگر یا تو پھر یہ ہے کہ بیعت کے لیے مان جائیں، اور وہ تو حضرت معاویہ فرما چکے تھے کہ یہ ہو نہیں سکتا جب تک حضرت عثمان کے قاتل آپ کے لشکر میں ہیں۔ اور یہ چیز آپ یاد رکھیں، وہ حضرات زبان کے پکے ہوتے تھے۔
ان کے نزدیک اس کا بڑا معنی ہوتا تھا، اور بغیر کسی وجہ یا بغیر کسی سبب کے نہیں کہتے تھے وہ، بلکہ وہ محاورہ ہے نا، وہ آپ کے ہاں ہمارے ہاں تو محاورہ ہے نا، ان کے ہاں یہ عمل میں تھا، پہلے تولتے تھے اس کے بعد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر تیار کرنے کا اور ہونے کا حکم دیا کہ بھئی اب کیا کر سکتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو علامہ رنگونی نے اپنی کتاب سیدنا حضرت علی میں لیا ہے، کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جنگ میں جو جنگ صفین کہلائی، ابتدا حضرت معاویہ کی طرف سے نہیں ہوئی تھی۔ یہ ابھی آپ سن تو رہے ہیں، حضرت معاویہ کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی تھی، وہ تو لشکر وہاں سے چل چکا تھا، ان کو پتہ چلا تو پھر اب یہ بھی لے کر آئے سامنے لشکر۔ جب یہ لشکر لے کر تیار ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شام پہنچا، کچھ تھوڑی بہت کچھ لوگوں میں، ان حضرات سے نیچے کے والے لوگوں میں تھوڑی جھڑپ وڑپیں بھی ہوئیں ہلکی پھلکی، کچھ ہتھا پنجہ آزمائی کہہ لیں آپ، کچھ وار بھی چلے، لیکن ابھی کوئی جس کو آپ باقاعدہ جنگ کہیں وہ ابھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اب موقع آ رہا تھا، اس لیے کہ جب حضرت علی پہنچے کچھ وقفے کے بعد حضرت معاویہ بھی پہنچے لشکر کے ساتھ۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت معاویہ کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کو بلایا اپنے گروہ میں سے 3 لوگوں کو چنا اور فرمایا کہ آپ لوگ جاؤ اور حضرت معاویہ کو سمجھاؤ، اگر اب بھی بیعت کر لیتے ہیں تو ہم واپس چلے جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی کی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بولو تو صحیح، اب کیوں تھکے ہوئے آپ لوگ؟ اب تو بظاہر منزل دور نہیں ہے، پہلے روزے میں ایسا یا حال آپ کا ہوتا ہے وہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے، پہلے ماہ رمضان کا جمعہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگوں کا حال مجھے نظر آتا ہے، لیکن اب تو بظاہر منزل دور نہیں ہے۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 5 کے 6؟ 5-6 نہیں ہے؟ شروع میں غلطی بھی تو لگ سکتی ہے نا، بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائیں۔ سچی بات یہ ہے جو مولانا انوار الحسن شیر کوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہ عبادات میں سے مشکل ترین عبادت ہے جسے روزہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے چکھنے کی چیز ہے نا، جیسے مکی صاحب فرماتے ہیں روزے کی عبادت کا اپنا ایک سرور ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فضائل رمضان میں ایک بات لکھی ہے، وہ بتاؤں تو یاد رکھو گے؟ حضرت نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں، حضرت نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے کی عبادت سے روزے دار کا پورا دل منور ہو جاتا ہے، لیکن یہ چیز چکھنے کی ہے۔ اب جو رکھے نہیں تو وہ بیچارے، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں، یہ کبھی ہم لوگوں کو ان کو پتہ چلتا ہے کائی یم پر ہیں یہ 15 گھنٹے، تو کیا حیران ہو کے نہیں پوچھتے اس لیے کہ وہ بیچارے نہیں اس چیز کو سمجھتے نا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت بخشیں، ہدایتیں تو اللہ کے قبضے میں ہیں۔ خیر بہرحال میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ جائیں اور حضرت معاویہ کو سمجھائیں۔ 3 لوگوں کا انتخاب کیا، ان میں جو پہلا نام تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے محمد بن بشیر عمر، وہ آئے
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملے. اب دھیان میری طرف دینا. انہوں نے آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ محترم، ان کی بات کا مفہوم لے رہا ہوں صرف خلاصے کے طور پر. فرمایا محترم، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے. ان کی یہ بات صحیح تھی غلط تھی؟ لیکن یہ بات بھی ذہن میں لے آئیں، حضرت معاویہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ کو صحبتیں ملی تھیں حضرت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں ایک بات یاد آئی، کہیں تو سنا دوں. جھنگ کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، اور خاص کر مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تو جھنگ ایک عجیب رونق لے کر سامنے آیا. آج بھی لوگوں کو جھنگ یاد ہے، اس لیے کہ جھنگوی یاد ہے نا. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ جھنگ میں ایک اور عالم ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے، مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے ملک میں وہ ایک ایسے عالم تھے، آپ یقین کریں انہوں نے صحابہ پر ایک کتاب لکھی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس کتاب کی مثال اردو تو اردو، عربی میں بھی نہیں آئی آج تک. اللہ نے ایسے ایسے ہیرے آپ کے ملک میں پیدا، ہم اور آپ تئی دست و تئی دامن رہے. انہی کی مولانا محمد نافع صاحب کی بات بتا رہا ہوں. مولانا محمد نافع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حضرت معاویہ پر ایک کتاب لکھی ہے، سیرت معاویہ کے نام سے، جو 1000 صفحے میں چھپی ہے، صرف حضرت معاویہ پر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. وہ آئے، انہوں نے فرمایا محترم یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت آنے والی، آپ جو کچھ یہاں کریں گے آپ کو اس کا حساب پیش کرنا ہے. یہ ان محترم کی بات صحیح تھی غلط تھی؟ لیکن یہ بات بھی آپ اور ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے. اچھا، اس لیے حضرت سے فرمانے لگے، حضرت معاویہ سے وہ صاحب، کہ دیکھیں امت کو مت بانٹیں، ان کو یکجا کر دیں، حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر دیں، یہ سارے فاصلے ختم ہو جائیں گے. ان صاحب کی بات سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محترم آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ مولانا اقبال رنگونی مدد ذلہ نے لکھا ہے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ تو صحیح بات ہے نا، جو ان صاحب نے جو بات حضرت معاویہ سے آ کر فرمائی اس کو کون غلط کہے گا؟ صحیح بات ہے یا نہیں؟ حضرت معاویہ نے فرمایا آپ نے بالکل صحیح بات. اچھا ایک بات آپ مجھے بھی بتائیں. حضرت معاویہ نے فرمایا ایک بات آپ مجھے بھی بتائیں. وہ صاحب کہنے لگے جی کیا؟ کہنے لگے یہ جو نصیحت آ کر آپ مجھے کر رہے ہو، یہ نصیحت حضرت علی کو بھی کی ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں یہ جو نصیحت آ کر آپ نے مجھ سے کی ہے ابھی، یہ حضرت علی سے بھی کہے گا؟ اب جواب انشاءاللہ آئندہ سال. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی تھک گئے داستاں کہتے کہتے. وما علینا الا البلاغ المبین سنتیں پڑھیں، کیونکہ اعلانات ہیں پھر دیر ہو جائے گی. نہیں بس اب اعلانات ہیں پھر دیر ہو جائے گی. انشاءاللہ آئندہ سال آپ زندہ